ایک سوال میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان پہ براہ راست حملے کا سوچا کیسے؟ یہ دراصل ایک عسکری سوال نہیں، ایک اسٹریٹجک پہیلی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی ریاست اپنی اصل فوجی صلاحیت، معاشی طاقت اور سفارتی پشت پناہی سے زیادہ قدم اٹھانے کی جرت نہیں کرتی۔ افغانستان اس وقت جس معاشی اور انتظامی حالت میں ہے، وہاں ریاست کا بنیادی مسئلہ عوام کو روٹی، ایندھن اور روزگار فراہم کرنا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایک ایسے ملک سے محاذ کھولنا جس کے ساتھ اس کی طاقت کا موازنہ یکسر یک طرفہ ہے۔ افغانستان کی عسکری شناخت گزشتہ 40 برس میں ایک خاص دائرے تک محدود رہی ہے، اور یہ دائرہ گوریلا جنگ، غیر روایتی لڑائی، پہاڑی علاقوں میں طویل مزاحمت اور وقت کے ساتھ دشمن کو تھکانے کی حکمت عملی پہ مشتمل ہے۔ سوویت یونین ہو یا نیٹو، افغانستان نے کبھی بھی کلاسیکل ریاستی جنگ نہیں لڑی، نہ فضاؤں میں فیصلہ کن مارکے ہوئے، نہ بختر بند ڈویژنز کی ٹکر ہوئی، نہ مربوط فضائی اور زمینی آپریشن ہوا۔ اس کے برعکس پاکستان کی عسکری ساخت ابتدا ہی سے ایک مکمل ریاستی فوج کے طور پہ پروان چڑھی ہے، جس میں زمینی، فضائی اور بحری قوت ایک مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت کام کرتی رہی ہے۔ افغانستان کو یہ معلوم ہے، پھر بھی حملہ کیوں کیا؟ اسی پر بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اس پورے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ جب ایک ایسا ملک جو نہ جدید فضائیہ رکھتا ہے، نہ مؤثر ایئر ڈیفنس ہے، نہ سیٹلائٹ، نہ ڈرون نیٹ ورک، اچانک سرحد پار کارروائی کا راستہ اختیار کرے، تو سوال صرف نیت کا نہیں رہتا، سوال پشت پناہی کا بنتا ہے۔ افغانستان یہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو چند گھنٹوں میں فضائی برتری مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ جدید لڑاکا طیارے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار، درست نشانہ لگانے کی صلاحیت اور حقیقی جنگی تجربہ، یہ سب عناصر ایسے ہیں جس کے سامنے افغانستان کی عسکری سخت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ اعتماد کہاں سے آیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں علاقائی سیاست داخل ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کمزور ریاستیں اکثر بڑی طاقتوں کے لیے تجربہ گاہ یا مہرہ بن جاتی ہیں۔ انہیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، انہیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر دباؤ بڑھا تو مالی امداد ملے گی، انہیں باور کروایا جاتا ہے کہ تمہیں اسلحہ فراہم کیا جائے گا، سفارتی سطح پہ شور مچایا جائے گا اور بیانیہ تمہارے حق میں تشکیل دیا جائے گا۔ یہ یقین دہانی اکثر تحریری معاہدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ خفیہ رابطوں، انٹیلیجنس چینلز اور پس پردہ وعدوں کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کو اندرونی سطح پہ شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ مختلف دھڑے ہیں، معاشی بدحالی ہے، عالمی تنہائی ہے، عوامی بے چینی ہے، اور ایسے حالات میں بیرونی محاذ آرائی بعض اوقات اندرونی دباؤ سے توجہ ہٹانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور تاریخ میں یہ حربہ کئی کمزور حکومتوں نے استعمال کیا ہے، جہاں بیرونی دشمن کا بیانیہ گھڑ کے اندرونی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ حربہ ہمیشہ اس وقت ہی اپنایا جاتا ہے جب پیچھے سے کسی قسم کی ضمانت موجود۔ اب اگر ہم پاکستان اور افغانستان کی عسکری استعداد کا تقابلی جائزہ گہرائی سے لیں تو فرق ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کی بری فوج ایک مکمل میکانائزڈ فورس ہے جس کے پاس جدید ٹینک ہیں، خود کار آرٹری ہے، راکٹ سسٹم ہے، مربوط لاجسٹک سپورٹ ہے۔ افغانستان کی زمینی قوت زیادہ تر ہلکے ہتھیاروں، پک اپ گاڑیوں اور محدود تربیت یافتہ یونٹس پہ مشتمل ہے۔ ہاں، امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا وہ اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ یونٹس جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ چھاپہ مار کارروائیوں میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کھلے میدان میں یا منظم دفاع کے خلاف ان کی حیثیت ابھی تک علامتی ہی رہی ہے۔ فضائی طاقت کا فرق تو فیصلہ کن ہے، اور پاکستان نہ صرف جدید طیارے رکھتا ہے بلکہ انہیں مربوط فضائی دفاع، ریڈار نیٹ ورک اور الیکٹرانک وارفیئر سپورٹ حاصل ہے، اور افغانستان اس میدان میں تقریباً غیر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ عسکری تجزیہ کار یہ ماننے پر مجبور ہے کہ افغانستان کی جو حالیہ جرت ہے اس کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی بیرونی اعتماد کا شاخسانہ ہے۔ یہ بیرونی اعتماد کون دے رہا ہے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی خطے میں کسی بڑی طاقت کو پاکستان پہ دباؤ بڑھانا مقصود ہوا تو افغانستان ایک ممکنہ راستے کے طور پہ دیکھا گیا۔ براہ راست تصادم کی بجائے پراکسی دباؤ، سرحدی عدم استحکام اور محدود نوعیت کی کارروائیاں، یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ رہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل طاقت خود میدان میں آئے بغیر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب اگر ہم
آغاز کے اوپر جو سوال اٹھایا گیا اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو تصویر واضح ہوتی ہے، اور وہ دھند جو ابتدا میں صرف شک کی صورت تھی وہ آہستہ آہستہ ایک منظم نقشے میں بدلنے لگتی ہے۔ سوال یہ اہم نہیں رہتا کہ افغانستان نے حملہ کیوں کیا، سوال یہ بن جاتا ہے کہ افغانستان کو کس نے یہ یقین دلایا کہ وہ یہ سب کر کے بھی محفوظ رہے گا۔ یہاں آ کر تانے بانے دو ریاستوں سے جا کے جڑتے ہیں، ایک جنوب ایشیا میں اور دوسری مشرق وسطیٰ میں۔ ایک طرف بھارت ہے جو برسوں سے پاکستان کو خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی عسکری برتری، پیشگی وار اور مخالفین کو گھیرنے پہ قائم ہے۔ یہ کوئی اچانک بننے والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اتحاد ہے جو خاموشی سے برسوں میں پروان چڑھا اور اب کھل کے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک ایسے نیکسس کے طور پہ جو مسلم ممالک کے مخالف اتحاد بنانا چاہتا ہے۔ نریندرا مودی کا اسرائیل کا دورہ محض سفارتی مصافحہ نہیں تھا۔ نریندرا مودی اور اسرائیلی قیادت کے درمیان گفتگو کا مرکز صرف تجارت یا ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ وہ مشترکہ خطرات تھے جنہیں دونوں ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ان خطرات میں ان کے نزدیک سب سے نمایاں نام پاکستان کا ہے، اور بھارت کے لیے پاکستان ایک جغرافیائی رکاوٹ ہے، ایک نظریاتی چیلنج ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جو کشمیر کے معاملے پہ بھارت کے بیانیے کو مسلسل چیلنج کر رہا ہے، اور بورڈ آف پیس میں اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہاں پہ بھی کشمیر کی بات ہوگی۔ اور اسرائیل کے لیے پاکستان ایک ایسی مسلم ایٹمی طاقت ہے جو اگرچہ براہ راست محاذ پہ نہیں ہے، مگر نظریاتی اور سفارتی سطح پہ اسرائیلی پالیسیز کے لیے ایک مستقل سوالیہ نشان ہے۔ یہی وہ مشترک نقطہ ہے جہاں دلی اور تل ابیب کی سوچ ملی۔ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو براہ راست جنگ میں الجھانا ناممکن ہے اور نہ ہی فائدہ مند۔ اس کے برعکس اگر پاکستان کے گرد عدم استحکام پیدا کیا جائے، اگر پاکستان کی سرحدوں پہ دباؤ رکھا جائے، اگر پاکستان کو بیک وقت کئی سمتوں میں مصروف رکھا جائے، اگر اس کی توجہ وسائل اور سفارتی توانائی تقسیم ہو جائے، تو کیا دونوں کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مقام تھا جہاں افغانستان بطور آلہ سامنے آتا ہے، بطور فریق نہیں۔ افغانستان کو اس کھیل میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں بلکہ ایک ایکسپینڈیبل ٹول کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کی انٹیلیجنس موجودگی افغانستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسرائیل کی تکنیکی اور نگرانی کی صلاحیت اس نیٹ ورک کو مزید مؤثر بناتی ہے۔ یہ اشتراک کسی تحریری معاہدے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مشترکہ مفادات خود بخود راستہ بنا لیتے ہیں۔ افغانستان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو اپنی ہائپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو تنہا کرنا ہے۔ اگر سرحدی دباؤ بڑھاؤ گے تو پاکستان فوری رد عمل نہیں دے سکے گا، یہ اس کو باور کروایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ مالی اور عسکری مدد جو ہے وہ پردے کے پیچھے تمہیں دستیاب رہے گی۔ یہاں ایک اہم نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ کمزور ریاستوں کو جب بڑی طاقتیں قریب بٹھا کے اعتماد دلاتی ہیں تو وہ اپنی اصل حیثیت بھول بیٹھتی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ یہی ہوا، اسے یہ احساس دلایا گیا کہ وہ ایک ملک نہیں، ایک بڑے اتحاد کا حصہ بنے گا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ صرف ایک آزمائشی میدان ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے لیے اگر حالات بگڑتے ہیں تو نقصان کابل کا ہوگا، دلی یا تل ابیب کا نہیں۔ اس نیکسس کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ ہے بیانیہ سازی۔ اگر پاکستان افغانستان کے خلاف سخت رد عمل دیتا ہے تو اسے عالمی میڈیا میں ایک جارح ریاست کے طور پہ پیش کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ تحمل دکھاتا تو سرحدی دباؤ جاری رکھا جا سکتا تھا۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ان قوتوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، یا ان کے دماغ میں یہی تھا کہ فائدہ ہمیں ہوگا۔ یہی وہ چال ہے جو ماضی میں مختلف خطوں میں آزمائی جا چکی ہے۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جو اب پاکستان کے گرد آزمانے کی کوشش کی گئی۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ افغانستان اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے بجائے دوسروں کی جنگ کا ایندھن بن رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو خود معاشی طور پہ کھوکھلا ہے، جس کے عوام بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں، وہ ایک منظم اور مضبوط ریاست کو للکارنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ خواب اس کا اپنا نہیں، اسے دکھایا گیا۔ اس نیکسس کے مقاصد کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو تصویر یوں بنتی ہے کہ بھارت پاکستان کو خطے میں کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اسرائیل مسلم دنیا میں کسی بھی ممکنہ توازن کو ابھرنے سے پہلے توڑ دینا چاہتا ہے، اور افغانستان کو ایک ایسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے جو خود تو ہار جائے گا مگر کھیل کو کچھ دیر کے لیے الجھا دے گا۔ اس حقیقت کو سمجھے بغیر حالیہ حملوں کو محض سرحدی جھڑپ سمجھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اصل جنگ بندوقوں سے زیادہ ذہنوں اور اتحادوں میں لڑی جا رہی۔ دیکھیے کہ اس کے نتائج کس کو خوفناک بھگتنا پڑتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔